السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ۔ معارف الحدیث کتاب الایمان، معارف الحدیث کتاب الایمان کی آج ہم 3 احادیث کریں گے، اور اس طرح انشاءاللہ ہماری تقریباً 100 احادیث مکمل ہوں گی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کتاب میں تقریباً کم و بیش 1800 احادیث ہیں، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست ہے کہ وہ مجھے اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے احادیث کو پہلے میں تینوں کی قرأت کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، پھر ہم دیکھتے ہیں اس میں ان تینوں احادیث میں پہلی حدیث میں ایک دعا ہے، اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں یوم القیامہ میں ایک مومن کے لیے کھڑا ہونا کیسا ہوگا، اور تیسری حدیث میں رات کو جاگنے والوں کے لیے ایک بشارت ہے۔ انشاءاللہ سنیے، اللہ تعالی ہمیں رات کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی بعض صلواته اللہم حاسبنی حسابا یسیرا قلت یا نبی اللہ ما الحساب الیسیر قال ان ينظر في كتابه فيتجاوز عنه انه من نوقش الحساب يومئذ جاء عشاء هلاكا رواہ احمد۔ دوسری حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال انه اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اخبرنی من يقوی علی القیام یوم القیامة الذي قال اللہ عز وجل یوم یقوم الناس لرب العالمین فقال يخفف على المؤمن حتى يكون عليه كالصلاة المكتوبة۔ تیسری حدیث ہے عن اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال يحشر الناس في سعید واحد يوم القیامة فينادي مناد فيقول أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يؤمر سائر الناس إلى الحساب رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ چلیں جی، اس کی آپ دیکھتے ہیں ترجمہ اور اس کی گرامر، پھر اس کی مختصر جو یہاں پہ امام صاحب نے تشریح لکھی ہے اس کے بارے میں۔ جی، ان عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان کی وجہ سے یہ حالت جر میں، قالت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ہی فاعل جو ریورٹ ہو رہا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کہ انہوں نے فرمایا سمعت، یہ مقولہ ہے، کیا فرمایا؟ سمعت فعل ماضی، انا فاعل، سمعت میں نے سنا، یہ مفعول ہے سمعتو کا، اس لیے حالت نصب میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے ہوئے یقول۔ اب یہ حال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کہ آپ کو کس حالت میں، سمعتو کا مطلب میں نے سنا ان کو یہ فرماتے ہوئے۔ قال یقول فعل مضارع واحد مذکر غائب، ہوا فاعل جو ریورٹ ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ فی بعض صلواتی، بعدی چند، فی حرف جر، یہ یہاں سے یہ مرکب اضافی ہے، فی صلواتی ہی، صلواتی اپنی نمازوں میں، ہاں ریورٹ ہو رہا ہے کس کی طرف؟ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یقول فی بعد صلواتی ہی، اپنی چند نمازوں میں ان کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ یہ دعا ہے، اللہم، ندا ہے، اے ہمارے رب، حاسبنی، حاسب یحاسب، حساب کرنا، حاسب انت فاعل امر کا صیغہ، تو حساب کر، نی میرا، یعنی تو میرا حساب لے، یہ مفعول ہے، حساباً ایک ایسا حساب، یہ اس کی تاکید کے لیے ہے، یہ اس کی صفت ہے، کیسا حساب؟ یسیراً، آسان حساب لے، اللہم حاسبنی حساباً یسیراً، اے اللہ تو میرا آسان حساب لینا۔ کتنی مختصر سی دعا ہے اور کتنی جامع، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اس کی وجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے قلت، میں نے عرض کیا، انا فاعل فعل ماضی واحد مذکر غائب، واحد متکلم کا صیغہ مؤنث کے لیے، یا نبی اللہ، یا کی وجہ سے نبی یا حالت نصب میں چلا گیا چونکہ منادہ ہے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کویسچن ہے، ما کیا، مل حساب الیسیر، آسان حساب کیا ہے؟ مل حساب، یہ اسم ما ہے اور یہ اس کی صفت ہے، خبر جو ہے وہ
سوری یہ ما جو ہے مبتدا ہے، الحساب الیسیر اس کی خبر ہے۔ مل حساب الیسیر، آسان حساب کیا ہے؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان حرف مصدریہ، نظر ینظر دیکھنا، ینظر اسے دیکھا جائے گا، ینظر وہ دیکھتا ہے، ینظر اسے دیکھا جائے گا، مجہول کا صیغہ، اس کا ہوا نائب الفاعل، یعنی اسے دیکھا جائے گا۔ ان ینظر فی کتابی ہی، فی حرف جر اس کی کتاب میں، ان ینظر فی کتابی ہی کہ اس کی کتاب میں دیکھا جائے گا، کس کی؟ جس کا حساب لیا جا رہا ہے، یہ حساب الیسیر کی بات ہو رہی ہے۔ ان ینظر فی کتابی ہی فیتجاوز، یتجاوز یتجاوز فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، یہ مجہول کا صیغہ ہے، اس کا بھی ہوا نائب الفاعل۔ تجاوز یتجاوز، اس نے تجاوز کیا، یعنی اس نے اگنور کر دینا کسی چیز کو، نظر انداز کرنا، نظر انداز کرنا، نظر انداز کرنا۔ سو فیتجاوز، اب یتجاوز نصب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ یہ حرف عطف کے طور پہ کام کر رہا ہے، یہ ان کا اثر ادھر بھی آ رہا ہے، یعنی ان ینظر فی کتابی ہی اس کی کتاب میں دیکھا جائے گا، فیتجاوز اور اگنور کر دیا جائے گا، انہو ان حرف جر اس سے۔ اب یہ ہو ریورٹ ہو رہا ہے اسی جس کا حساب لیا جا رہا ہے۔ انہو من نوکشا، اب ناکشا یناکشو، اس کا مطلب تھا مناقشہ، اس کا مطلب ہے کہ پوچھ پرتیت کرنا، پوچھ پرتیت مطلب گناہ کے بارے میں یا جو بھی حساب ہوگا اس کے بارے میں بحث مباحثہ ہونا، اسے مناقشہ کہتے ہیں۔ تو اس سے فعل ناقشہ یناقشو، باب مفاعلہ سے، فاعل یفاعل، نون واو شین مادہ ہے، سوری نون قاف شین مادہ ہے۔ سو انہو من نوقشہ، اب نوقشہ فعل ماضی مجہول کا ہے، اس کا ہوا نائب الفاعل ہے۔ نوقشہ اس کے ساتھ بحث کی گئی، اس کا یعنی اس کے ساتھ حساب میں بحث کی گئی، تو یہ اس کا جو ایکچولی نائب الفاعل ہے وہ من ہے۔ من نوقشہ، من یہاں پہ استفہام کے طور پہ جس کے ساتھ مناقشہ ہوا، من نوقش الحساب، یہ مفعول ہے اس کا، یعنی کس طرح کہ اس کے حساب کا اس کے ساتھ مناقشہ ہوا، یومئذ اس دن، یا عائشہ، یا حرف ندا، یا عائشہ تو اے عائشہ، ہلاکہ فعل ماضی وہ ہلاک ہو گیا، اس کا ہوا فاعل، یعنی اور اس میں سے ہوا جو ہے وہ مبتدا بنا کے اس پنجہ کی تاکید، آگے یہ پوری اس کی خبر ہے۔ انہو من نوقشہ، یقیناً جس کا حساب کتاب لیا گیا، اس سے حساب کے بارے میں بحث مباحثہ ہوا، یومئذ اس دن، یا عائشہ ہلاکہ وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اس کے اندر ایک بہت بڑی بات ہمارے لیے چھپی ہوئی ہے، میں دوبارہ سے تینوں احادیث کا اکٹھا ترجمہ کر دوں گا۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہو اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتا کا معنی آنا، ہوا اس کا فاعل تھا، اس کو شروع میں لایا گیا، اس پہ انا کی تاکید، انا اس لیے کہ جملے کے بیچ میں آ رہا ہے۔ انہو اتا کہ وہ آئے، رسول اللہ، یہ حالت نصب ہو گیا، مفعول ہے اتا کا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقالا اور عرض کی، قالا فعل ماضی، کس نے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، جب وہ آئے تو انہوں نے عرض کیا، اخبرنی، اخبر یخبر، خبر دینا، معلومات دینا، بتانا، باب افعال سے ہے، امر کا صیغہ ہے، انت فاعل، نی مفعول، اخبر، اخبرنی مجھے بتائیے، مجھے مطلع کیجئے، کس بارے میں؟ من یقوی استفہام ہے، کون؟ قوا یقوی، طاقتور ہونا، مضبوط ہونا، قوت والا ہونا، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ من یقوی علی القیامی، قائم ہو یعنی قیام، کھڑے ہونے پر کون طاقت رکھ سکتا ہے؟ یوم القیامت، قیامت کے دن، یہ ظرف ہو گیا یقوی کا، اور یہ یوما کی صفت آ رہی ہے، الذی جو، جس کے بارے میں قال اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ عزت و جلالت والا ہے، اس نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہاں سے یہ آیت مبارکہ کا حوالہ ہے، یوم یقوم، یوم یہاں پہ آ رہا ہے مضاف کے طور پر، اور یقوم مضاف الیہ ہے، یوم یقوم اس دن کھڑے ہوں گے، یہ الناس فاعل ہے، یوم یقوم الناس اس دن لوگ کھڑے ہوں گے، لرب العالمین، لام الفجر اپنے تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ اب صحابی یہاں پہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین،
یعنی اپنے رب کے سامنے جب لوگ کھڑے ہوں گے تو کس میں اتنی قوت ہوگی کہ وہاں کھڑا ہو سکے. تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال قال فعل ماضی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخفف خفف یخفف، خفف وہ خفیف ہوا، یخفف وہ خفیف ہوتا ہے خفیف ہوگا، یخفف اس کو خفیف کر دیا جائے گا، نائب الفاعل مجہول کا، یخفف یخفف علی المؤمن مومن پر ہلکا کر دیا جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ حتیٰ یکون علیہ حتیٰ کہ وہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ ہوگا، وہ کیا کھڑا ہونا، علیہ اس پر کالصلاۃ المکتوبتی، الصلاۃ المکتوبۃ فرض نماز، یہ مکتوبہ اس کا یہاں پہ صفت ہے اور کاف تشبیہ کے لیے ہے، کالصلاۃ المکتوبہ اس لیے حالت جر میں چلا گیا، یہ متعلق خبر ہو گیا جو کہ یہاں موجود نہیں ہے. حتیٰ یکون علیہ کالصلاۃ المکتوبۃ، یہاں تک کہ اس کا وہ کھڑا ہونا اتنا ہی ہوگا جتنا فرض نماز کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے، یا جیسے فرض نماز کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے ہلکا ریلیکس ہو کے. تیسری حدیث ہے ان اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے روایت ہے، انہوں نے روایت کیا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فعل ماضی یحشر، حشر یحشر جمع کرنا، یحشر انہیں جمع کیا جائے گا، یحشر الناس مجہول کا صیغہ، یحشر الناس نائب الفاعل ہے، یحشر کا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، فی سعید ایک میدان میں، سعید کہتے ہیں میدان کو، مٹی کا میدان، ایسا میدان جو ہموار ہو، یہ کھیل کا میدان نہیں بلکہ ایک خالی میدان، فی سعید ایک میدان میں، واحد اب یہ اس کی صفت آگے کیسا، ایک میدان میں، یوم القیامت قیامت کے دن، یہ ظرف ہے یحشر کا قیامت کے دن. پس نادا ینادی پکارنا، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ینادی وہ پکارے گا، کون پکارے گا، یہ فاعل ہے، منادن اس میں منقوص ہے حالت رفع میں، فینادی منادن ایک پکارنے والا پکارے گا، فیقول وہ کہے گا، فعل مضارع واحد مذکر غائب ہوا فاعل جو منادن کے لیے ہے، وہ کہے گا این کہاں ہیں، الذین وہ لوگ جو کانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ ہے جناب مضجع کا جمع ہے، مضاجع اس کا مطلب ہوتا ہے بستر، لیٹنے کی جگہ جو ہوتی ہے، سونے کی جگہ. جنوبہن جنبن کی جمع ہے، یہ کروٹ کو کہتے ہیں، یہ ہمارے جو بغل سے لے کے یہاں تک کا جو حصہ ہے اسے جنبن کہتے ہیں، سائیڈ کروٹ لے لیجئے آپ، ہماری جو باڈی کی ایک سائیڈ ہے. کانت وہ تھی، کیا تھی، یہ اسم ہے اس کا، تتجافا جنوبہم، تجافا یا تجافا اس کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا، یہ جفا سے ہے، جیم فا واو، جفا ہم جانتے ہیں، وفا جفا، جفا کا مطلب دور ہونا، تنگ ہونا، سخت دل ہونا. یہاں پہ یہ فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کانت تتجافا جنوبہم ان کے پہلو دور ہوتے تھے، عن المضاجع بستروں سے، فیقومون وہ قام یقوم کھڑے ہونا، فیقومون ہم فاعل وہ کھڑے ہوں گے جن کو پکارا گیا ہے، فینادی منادن پکارنے والا پکارے گا، فیقول این الذین کانت تتجافا جنوبہم عن المضاجع کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے دور رہتے تھے، فیقومون پس کھڑے ہوں گے، یہ واو حالیہ ہے ان کے کھڑے ہونے کا حال، وہم قلیل اور وہ تھوڑے ہوں گے، ہم مبتدا قلیل تھوڑے ہوں گے اس کی خبر، فیدخلون دخل یدخل داخل ہونا، فیدخلون ہم فاعل پس وہ داخل ہوں گے، الجنت جنت میں، بغیر حساب بغیر کسی حساب کتاب کے، بار فجر متعلق فعل، ثم پھر کیا ہوگا، امرا یامر حکم دینا، یؤمر حکم دیا جائے گا، یؤمر سائر الناس تمام لوگوں کو، باقی جو ہیں، یؤمر سائر الناس الی الحساب، یہ سائر الناس یؤمر کا نائب الفاعل ہے، ان کے علاوہ تمام لوگوں کو حکم دیا جائے گا الی الحساب حساب کی طرف. یہ روایت ہے شعب الایمان للبیہقی. چلیں جی اب میں آپ کو تینوں احادیث
ایک دفعہ پھر سناتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چند نمازوں میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے ہمارے رب ہمارا حساب آسان کر دے، میرا حساب آسان کر دے، حاسبنی۔ اب دیکھیں یہ دعا کون مانگ رہے ہیں؟ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگ رہے ہیں۔ تو بتائیں ان کو اس دعا کی ضرورت تھی؟ یہ دعا تو ہمیں ضرورت ہے، اس کی تعلیم تو ہمیں ہونی چاہیے، اس کی فکر تو ہمیں کرنی چاہیے، اس کی کثرت تو ہمیں کرنی چاہیے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ ہوا کیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسان حساب کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی کتاب میں جس کا حساب لیا جائے گا، اس کی کتاب کی طرف دیکھا جائے اور اس سے نظر انداز کر دیا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس کا حساب کتاب ہوا، یعنی جس کی حساب کتاب میں اس سے اس کے بارے میں پوچھ پرتیت ہوئی، اس دن اے عائشہ ہلاکہ، وہ تو ہلاک ہو گیا، ہلاکہ وہ تو ہلاک ہو گیا۔ یعنی اگر ہمارے حساب کتاب کی ادھر پوچھ پرتیت ہو گئی نا تو پھر ہم گئے، پھر ہم حساب نہیں دے سکتے۔ تو اللہ سے ہماری یہی دعا ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا آسان حساب لینا، درگزر فرمانا، ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز فرما دینا۔ دوسری حدیث ہے، ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور آپ سے فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بارے میں بتائیے کہ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ قیامت کے دن لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو وہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ قیامت کے دن کھڑے ہونے کی طاقت کون رکھتا ہے، یعنی اس دن یہ طاقت کیسے ملے گی، کون انسان جو ہے قیامت کے دن کھڑا ہو سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا قیامت کے روز کھڑا ہونا اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ جیسا کہ ایک فرض نماز کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ان میں شامل کر لے کہ ہمارے حالات ایسے ہوں کہ قیامت کے روز ہمارا کھڑا ہونا ایسا ہی ہو۔ تیسری حدیث ہے، اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، اور ایک پکارنے والا پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے دور رہا کرتے تھے؟ پس کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ تھوڑے ہوں گے۔ پھر فرمایا اور وہ جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہو جائیں گے، اور پھر باقی جو قوم ہوگی ان کو حساب کے لیے بلایا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قیام کر سکیں، ہم تہجد پڑھ سکیں۔ ہمارے لیے تو فجر کی نماز مشکل ہو جاتی ہے، قیام تو کتنا مشکل کام ہوگا پھر۔ تو اسی لیے تو فرمایا وہم قلیل، وہ تھوڑے ہوں گے، یہ کام بہت مشکل ہے، مجاہدہ نفس کے خلاف ہے یہ سارا کام۔ لے جی، اس کی تفسیر میں منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ جواب اس بات پر تھا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ تو جس دن سور پھونکا جائے گا اور وہ بڑا سخت دن ہوگا ایمان نہ لانے والوں پر، اور ان کے لیے آسان نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سخت اور بھاری دن ایمان والوں کے حق میں سخت اور بھاری نہ ہوگا، بلکہ یہ صرف کافروں کے لیے بھاری ہوگا اور ایمان والوں کے لیے اسے ہلکا کر دیا جائے گا۔ راتوں کو جاگنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں۔ میں کچھ علماء کے اقوال اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں رات کو جاگنے کی توفیق نہ ملنے کی چند وجوہات ہیں، اس میں سے سب سے بڑی وجہ جو توفیق یہ چھین لی جاتی ہے وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یعنی جب انسان گناہ کرتا جا رہا ہے اور اس کو گناہ سمجھ بھی نہیں رہا تو اس سے رات کو اٹھنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اس سے تہجد کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ تہجد اور مومن کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں، یعنی ہمارے اعمال ہیں۔
اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہم سے درگزر فرما دے، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے سامنے رات کے پہر کھڑے ہو کر تجھ سے مانگ سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین۔